اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم علامات قیامت کا بیان اس کتاب میں سے آج ہم نیا ٹاپک دیکھیں گے، اور وہ ٹاپک ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے پچھلا ٹاپک تھا دجال اور اس سے متعلقات۔ کتاب میں پیج نمبر ہے 221 221۔ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اسلام کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے، کیونکہ اس میں غلطی کھانے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا ایک گروہ اپنے عقائد کو بہت زیادہ بگاڑ چکا ہے۔ تو ہم اس کو سنتے وقت ساتھ ساتھ اس کی بھی خواہش رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر عقائد کا کوئی بگاڑ ہے تو اس کو دور کر دے۔ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول۔ حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ایک لمحے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ ان کے والد نہیں تھے، یعنی ایک یہ نبی عیسیٰ ابن مریم، اور اسی طرح حضرت یونس بن متی، وہ بھی ان کی ماں تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کے نام باپ کے نام کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ زخرف آیت 61 میں آتی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ابھی کدھر ہیں؟ آپ سب ساتھی قرآن پڑھ چکے ہیں، قرآن کا مفہوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، لیکن دشمنوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت عیسیٰ کو اور بہت ساری چیزوں میں نشانی بنایا، یہ بھی ایک نشانی بن گئی کہ ان کو زندگی کی حالت میں، یعنی زندہ فارم میں ہی زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے گئے۔ ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا جسم تو زمین پہ رہ جاتا ہے، روح آسمان پہ جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ عقل مانتی ہے؟ مانے نہ مانے، جس طرح یہ بات نہیں ماننے کے قابل کہ انسان دنیا میں کیسے آتا ہے، لیکن ہم دن رات اس چیز کو مانتے ہیں نا۔ اسی طرح موت کی صورت میں روح کدھر چلی جاتی ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو ہمارا پورا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، اور معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور قیامت سے پہلے یہ دنیا میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھائے جانے کی حکمت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ جب لوگ دین کے نام پہ دشمن ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کوئی اس شخص کا مددگار نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی مجھے سمجھ آتی ہے تھوڑے سے غور و فکر سے، اور وہ کیا کہ عموماً ہم بن باپ کے بچوں کو بہت مظلوم سمجھتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں ان کو بھلائیاں نہیں ملیں گی، اور مشکل ہو تو ہم کہتے ہیں چلو باپ کام آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن ہم قرآن پاک جب پڑھیں تو ہمیں خاص طور پہ سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے پتہ چلتا ہے، اور سورۃ آل عمران میں بھی، کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو اتنے میریکلز تھے کہ کیا کوئی باپ والا بچہ اتنے میریکلز کو دیکھے گا۔ تو لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ موجود ہیں، زندہ ہیں۔ اب دل میں اور سوال ہے، اتنی لمبی عمر کیسے، کھاتے کیا، پیتے کیا؟ تو ایک مسلمان کا بیلیف کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو ذات ماں کے پیٹ میں بچے کو کھلا سکتی ہے وہ آج بھی کھلا سکتی ہے، اور آسمان سے تو رزق اترتا ہے۔ کیا بڑی بات ہے کہ سارا فریش پھل اور سارا کچھ وہاں سے حضرت عیسیٰ کو مل جاتا ہو۔ تو لہٰذا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہوئے اب اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام کی یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو ریسرچ کا حصہ بنا کے لوگوں نے یہ فضا اور خلا اور 7 اسفیئرز اور جہاز کا چلنا، اس کو ڈسکور کیا۔ ایون کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کہ آپ آسمان پہ گئے تھے، اس کا بندہ جا سکتا ہے، جب براق تھا تو پھر اڑ کے گئے تھے، اس سے کہتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ ڈسکور ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تسخیر کائنات کا بھی سبق دیا اس میں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کی قیادت میں کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے عہد مبارک میں مکمل عدل و انصاف ہوگا، دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ آپس میں غیر معمولی پیار اور محبت سے رہیں گے، حسد، بغض اور کینہ بالکل نہیں ہوگا۔ کتنا پیارا دور ہوگا۔
دنیا جنت لگے گی نا. آپ سوچئے کہ انصاف بھی مل جائے، دولت بھی بہت ہو، آپس میں پیار بھی ہو، اور دل سے یہ سب منفی جذبات نکل جائیں، تو اس سے بڑھ کے اور خوش قسمتی کیا ہوگی. ان ساری باتوں کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے، اس پر کوئی محنت نہیں کرے گا، مراد یہ کہ ان سے کام نہیں لیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے، لیکن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا. اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو کرسچینٹی کے موجودہ عقائد پر چوٹ ڈالتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ صلیب کو توڑنا، جزیہ، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ دور کب آئے گا؟ جب دنیا میں اسلام اپنی اصل شکل میں دکھے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے صلیب پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. یہ تو آپ نے سنا ہی ہوا نا، کفارہ مسیح کا عقیدہ. دوسرا عقیدہ یہ کہ ان کی شریعت میں سور حلال ہے. حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے، میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ صلیب پر جان دی، نہ کسی کے گناہ کا کفارہ بنا، نہ سور کو حلال کیا. حدیث شریف میں صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا یہی مطلب ہے. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان مٹ جائیں گے، صرف ایک مسلم امت باقی رہ جائے گی. اس لیے کسی دوسری قوم یا ملت سے جزیہ لینے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوگا. تو لہٰذا حدیث میں جزیہ نہ لینے سے یہی مراد ہے.